نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورہ نساء-Ayat نمبر 86 میں یہ آج ہمارا دوسرا درس ہے۔ گزشتہ درس میں آیات کریمہ کی تفصیل میں ذکر ہوا تھا کہ اس آیات میں سلام کا حکم ہے اور اس کے جواب دینے کا۔ سلام کے متعلق کچھ اہم مسائل ذکر ہوئے تھے۔ کہ سلام کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر جو حقوق ہے، جب مسلمان سلام کرے تو پھر اس کا جواب دینا، اور اسی طریقے سے ذکر ہوا تھا کہ سلام آپس میں ایک دوسرے کو امن کا پیغام ہے، اور بیان ہوا تھا اس چیز کا کہ یہ سلام تو آپس میں ایک دوسرے کو دعوت ہے، دعوت اللہ، کہ وہ ذات جو تیرے سر کے اوپر حاضر ناظر ہے، تمہارے تمام تر حرکات سے باخبر ہے، معصیات سے اعراض کرو، اور انسان کمزور ہونے کے ناطے معصیات سرزر ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اسی طرح سلام آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا ہے سلامتی کا، اور سلام کا طریقہ ذکر ہوا تھا کہ پورا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے درس میں سلام کے ترغیب میں اور اسی طرح فضائل میں کچھ احادیث منورہ کا ذکر کریں گے۔ ابن ماجہ نے یہاں پر روایت ذکر کیا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للمسلم علی المسلم ستۃ بالمعروف، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح سلام کا جواب دینا مسلمانوں کے آپس میں حقوق میں سے ہے، تو اسی طرح ملاقات کے دوران سلام کرنا یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور مسلمان جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے جب کوئی قباحت نہ ہو، تو پھر دعوت کو قبول کرنا واجب ہے۔ اگر غیر شرعی پہل اس میں ہو تو پھر دعوت کو رد کرو، شریعت کا اتباع کرو۔ وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور جب مسلمان چینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو امیر ہے،
عہدیدار ہے، پیرے سے تو مجھے کوئی فائدہ ملے گا۔ امیر اور غریب یکساں، سب کے ساتھ ایک ہی سلوک کرو۔ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، اور مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اور چھٹا کیا ہے وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، مسلمان کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ اپنے لیے ہر شخص پسند کرتے ہے کہ میرے حیا کے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے، تو دوسروں کے اوپر بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرے، فراڈ اور دھوکہ کرے، تو کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف کا نشانہ نہ بناؤ۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی روایت ذکر کیا ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہے۔ رد السلام، جب مسلمان سلام کرے تو پھر اس کا جواب دینا۔ ابن ماجہ کے حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان ملاقات ہو سلام کرنا، اور بخاری کے اس حدیث سے معلوم ہوا سلام کرے تو اس کا جواب لوٹانا۔ وعیادت المریض، اور بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا۔ واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، جنازے میں شرکت کرنا۔ وإجابت الدعوہ، مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ جب دعوت میں غیر شرعی پہل ہو، مثال کے طور پر شادی ہے اور اس میں ڈانگ ٹکور ہے، تو پھر اس دعوت کو قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کا اتباع نہیں ہے۔ پھر اس موقع پر کہ یہ میرا تعلق دار ہے، یہ میرا مقتدی ہے اور یہ میرا رشتہ دار ہے، نہ، اللہ کو راضی کرو۔ وإجابت الدعوہ، اور اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر ذکر فرمایا ہوا تشمیت العاطس، مسلمان کو چینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو پھر اس کو جواب دو یرحمک اللہ۔ جب مسلمان کو چینک آئے تو اونچی آواز سے الحمدللہ کہے، لیکن اگر دوسرے مسلمان کسی فعل میں مشغول ہے ذکر اللہ اور تلاوت میں، تو پھر زیر لب کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے امام مسلم نے بھی روایت ذکر کیا ہے ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک مومن نہ بنو۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر ایمان کا لیبل ہے لیکن اس کا عقیدہ ایمان کے خلاف ہے، تو یہ تو صرف نسبت ہے، یہ تو کافی نہیں ہے اور نہ نجات کا باعث بنے گا۔ یا یہاں پر ایمان سے مراد ہے کہ ایمان ہے لیکن اس کا عمل ایمان کے مطابق نہیں ہے، یہ دونوں لازم مظلوم ہے۔ عقیدہ بھی توحید کا اختیار کرو اور اس کی روشنی میں اعمال صالح اختیار کرو۔ تو فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے ہو جب تک ایمان والا مومن نہ بنو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فتعلموہ تحاببتم، کیا تم میں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کو اختیار کرنے سے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے بنو۔ فرمایا کہ وہ کیا ہے، افشوا السلام بینکم، وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پلاؤ، سلام کو اپنے علم میں عمل میں لاؤ۔ اور آج تقریباً سلام کا یہ سنت متروک ہو چکا ہے۔ امام طبرانی نے یہاں پر حدیث ذکر کیا ہے ابو دردہ سے،
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، اور اس کا پیدا کیا ذکر کیا کہ تعلو، تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ اللہ کے نزدیک بلند وہ ہے کہ سلام کو اپنے عمل میں لائے، اور ایسا شخص چن کے تکبر سے بری ہے۔ اور طبرانی نے ایک اور روایت میں یہاں پر ذکر کیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، سلام تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسماء الحسنی میں سے ہے۔ فرمایا وضعہ فی الارض فافشوہ بینکم، اللہ نے اس نام کو زمین پر اتارا ہے اور اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ فإن الرجل المسلم اذا مر بقوم فسلم علیہم فردوہ علیہ، ایک مسلمان شخص کا گزر ہوتا ہے کسی کام پر اور ان پر سلام کرتا ہے، اور وہ کام اس کو سلام کا جواب دیتے، کان لہ علیہم فضل درجۃ بتذکیرہ ایہم السلام، تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس کام پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، یعنی سلام لٹانے کا جو جواب ہے اس پر جو فضیلت ہے وہ بھی سلام کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُمْ، کسی پر سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا تو پریشان مت ہونا، اس سے بہتر مخلوق ہے فرشتے پر سلام کا جواب دیتے۔ تو اس ترتیب پر کرتبی نے یہاں پر یہ روایت لائے ہے۔ اور مسند احمد میں بھی روایت ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سلام یہ مسلمان ہونے کی اعتبار سے نہیں بلکہ عام پہچان کے اعتبار سے ہوگا۔ ابن مسعود سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد اعظم نے فرمایا ان من اشراط الساعہ، کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت تو یہ بھی ہے ان یسلم الرجل علی الرجل لا یسلم علیہ الا للمعرفہ، کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جان پہچان کے اعتبار پہ سلام کریں گے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے نہیں۔ نہ کافر پر سلام نہیں ہے، اور کافر نے سلام کیا تو اس کا جواب بھی وعلیکم جواب بھی نہیں دینا ہے، اور مسلمان ہے تو اس کے اوپر سلام کرو، اور پھر پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرطبی نے یہاں پر روایت ذکر کیا ہے، ایک قول نقل فرمایا ہے کہ دیکھو مسلمان ہر وقت تین چیزوں کو محتاج ہے، ایک تو یہ کہ اس کو ہمیشہ یعنی دنیا آخرات کی فوائد حاصل ہو، اور دوسرا یہ کہ ہر قسم کی ضرر اور تکلیف دہ اشیاء سے محفوظ ہو، اور تیسرا یہ کہ یہ ضرر کا دفع ہونا اور فوائد کا حصول یہ استمراراً اور دائماً ہو۔ تو یہ تینوں چیزیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں جب ہے۔ تو امام ابو داود نے یہاں پر روایت ذکر کیا ہے عمران ابن حسین سے، وہ فرماتے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اس نے سلام کیا السلام علیکم، فرد علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سلام کا، ثم جلس، اور پھر وہ آپ کے مجلس مبارکہ میں بیٹھ گئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں اس کی سلام کی وجہ سے لے کے گئی۔ ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
پھر ایک دوسرا شخص آیا اور اس نے بھی سلام کیا، لیکن تھوڑا اضافے کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرد علیہ، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، فجلسا، اور وہ بھی مجلس میں بیٹھ گئے، فقال عشرونا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 نے کیا، لے کے گئے اس کے سلام کی وجہ سے۔ ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ایک تیسرا شخص مجلس میں آیا اور اس نے سلام کیا، پورا سلام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد علیہ، سلام کا جواب دیا، فجلس، اور وہ شخص بھی مجلس میں بیٹھ گئے، فقال ثلاثون، آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ پورا سلام کرنے کی وجہ سے 30 نیکیاں لے کے گئی۔ تو اس وجہ سے سلام کو عادت بنانا چاہیے، اور پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایسے زائد الفاظ بھی حدیث میں منقول ہے صحابہ کرام سے۔ تو بعض علماء کرام کے نزدیک سلام کا انتہا بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک ہے، تو اس لیے سلام کو خوب اہتمام کے ساتھ پھیلانا چاہیے۔ اور اس باب میں امام ابن کثیر نے بہت سارے روایت لائے ہیں، زندگی رہی تو آئندہ دروس میں ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔